بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل رب رحمان۔ آپ سن رہے ہیں عائشہ شراز کو۔ آج سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق ان سے آمد سے پہلے کے حالات اور ان کی آمد کے بعد کے بارے میں واقعات آپ سے شیئر کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں چاہے زمزم کی برآمدگی سے۔ دور جہالت اور ضلالت میں لوگ جب کوئی چیز چھپانا چاہتے تھے تو اسے چاہے زمزم میں ڈال دیتے تھے۔ ان متواتر مسلسل چیزوں کو پڑھنے سے زمزم اٹک گیا اور مدتوں اسی حالت میں رہنے کی وجہ سے آنکھوں سے ایسا مستور ہوا کہ اس کا پتہ اور نام و نشان ہی مٹ گیا، صرف اس کا تذکرہ لوگوں کی زبان پر رہ گیا۔ غرض اس طرح سے لوگوں کی نگاہوں سے چھپے ہوئے مدت گزر گئی، یہاں تک کہ عبدالمطلب مکہ کے سردار مقرر ہوئے۔ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے حارث کے ساتھ لے کر چاہے زمزم کی تلاش شروع کر دی اور جگہ جگہ کھودا، لیکن کہیں برآمد نہ ہوا، مگر وہ برابر اس کی جستجو کرتے رہے۔ لوگوں نے ان کا مذاق بھی اڑایا لیکن انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ پھر یوں ہوا کہ ایک روز انہوں نے خواب میں چاہے زمزم کا نشان دیکھا۔ صبح جب اس مقام پر پہنچے تو یہ وہ جگہ تھی جہاں صاف و نائلہ بت رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان بتوں کو ہٹانا چاہا، قریش نے ممانعت و مخالفت کی اور لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے، لیکن عبدالمطلب کا گھرانہ کوئی معمولی گھرانہ نہ تھا۔ تمام قریش ان کا لحاظ کرتے تھے۔ وہ سارے قبائل جو قبیلہ قریش کو مانتے تھے وہ بھی ڈٹ گئے، اگرچہ اس معاملے میں ان کے قبیلے نے ان کا ساتھ نہ دیا، مگر وہ دونوں باپ بیٹا جمے رہے اور آخر دونوں ممانعت کرنے والوں پر غالب آئے اور بت ہٹا کر زمین کھودنے پر مصروف ہو گئے۔ زمین کھودتے وقت انہیں خیال آیا کہ اگر ان کی زیادہ بیٹے ہوتے تو ان کا ساتھ دیتے اور کسی کو ان کی مخالفت کرنے کی جرات نہ ہوتی۔ چنانچہ انہوں نے منت مانی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے تو میں ان میں سے ایک کو خدا کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ چند روز بعد چاہے زمزم برآمد ہو گیا۔ اہل مکہ پر ان کی بزرگی اور سرداری کا سکہ بیٹھ گیا اور دوسرے تمام قبائل بھی ان کی ادب و احترام کرنے لگے۔ کچھ ہی عرصہ بعد عبدالمطلب کے 10 بیٹے ہو گئے۔ جب وہ سب جوان ہوئے تو انہیں اپنی منت کا خیال آیا، چنانچہ انہوں نے اس کا پجاریوں سے ذکر کیا۔ پجاریوں نے کہا اپنے بیٹے کے نام کا قرعہ ڈالو، جس کا نام نکلے اس کی قربانی چڑھا دو۔ واقعی علیہ السلام کہتے ہیں کہ عبدالمطلب کے 10 بیٹوں میں 5 زیادہ مشہور ہیں۔ ان 5 بیٹوں کے نام یہ ہیں: ابو لہب، ابو طالب، حضرت حمزہ علیہ السلام، حضرت عباس اور حضرت عبداللہ۔ ابو لہب کی بابت مشہور ہے کہ وہ زیادہ حسین و جمیل تھے۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ ابو لہب کا نام تو کچھ اور تھا، لیکن عبدالمطلب نے اسے یہ لقب دیا تھا اور وہ اسی سے مشہور ہو گیا۔ عبدالمطلب اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو لے کر خانہ کعبہ میں آیا اور حبل کے سامنے پہنچ کر قرعہ اندازی کی۔ اتفاق سے قرعہ حضرت عبداللہ علیہ السلام کے نام پر نکلا۔ عبدالمطلب کو اپنے تمام بیٹوں میں سب سے بڑھ کر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے محبت تھی۔ وہ تھے بھی متین و حلیم و فرما بردار، خوبصورت بھی کافی تھے۔ ان سے ان کی تمام بھائی اور سب بہنیں بہت زیادہ محبت کرتی تھیں۔ جب ان کا نام قرعے میں نکلا تو عبدالمطلب کو نہایت غم اور قلق ہوا، لیکن منت پوری کرنی تھی، چنانچہ وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو لے کر قربان گاہ کی طرف چلے۔ تمام بھائی اور ساری بہنیں رونے لگی۔ بہنوں نے کہا کہ ہم میں سے کسی کو قربان کر دو مگر عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بچا لو۔ یہی بھائیوں نے بھی کہا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس وقت عمرہ شرفا مکہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ 10 اونٹوں اور عبداللہ رضی اللہ عنہ پر قرعہ ڈالو۔ چنانچہ عبدالمطلب نے پجاریوں سے کہا اور پجاریوں نے قرعہ اندازی شروع کی۔ اہل حرم میں خون بہا 10 اونٹ تھے، اس لیے 10 اونٹ تجویز کیے گئے، لیکن قرعہ پھر بھی عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ہی نام کا نکلا۔ غرض اس طرح ہر مرتبہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ 100 اونٹوں پر نوبت پہنچ گئی تو اونٹوں پر قرعہ آیا، لیکن عبدالمطلب نے احتیاط کے خیال اور تسکین قلب کے لحاظ سے 2 مرتبہ پھر قرعہ ڈلوایا اور دونوں مرتبہ اونٹوں کے نام نکلے۔ چنانچہ 100 اونٹ قربان کر دیے گئے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بچ کے۔ اسی وقت سے قریش میں ایک آدمی کا خون بہا 100 اونٹ مقرر ہوا۔ اس کے بعد عبدالمطلب کے ہاں اور بھی اولاد ہوئی، کل 13 بیٹے اور 6 بیٹیاں ہوئی۔ بیٹوں کے نام یہ ہیں: حارث، ابو لہب، زرار، عبدالکعبہ، زبیر، حجل، مکوم، کشم، قیاں، ابو طالب، حمزہ، عباس اور عبداللہ۔ بیٹیوں کے نام یہ ہیں: ام حبیبہ، صفیہ، امیمہ، برا، ام حکم اور عربی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ انا ابن الذبحین، یعنی میں 2 ذبحوں کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل علیہ السلام کا کہ خدا کے حکم سے انہیں ان کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنا چاہا تھا اور مینڈا ذبح کیا گیا، جس سے مسلمانوں پر قربانی فرض ہوئی۔ دوسرا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا کہ انہیں بھی قربانی کے لیے منتخب کیا گیا تھا، لیکن 100 اونٹ قربان کیے گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے دیکھیں میری نیکسٹ ویڈیو کو۔
اجازت دیجیے عائشہ شراز کو اس خوبصورت دعا کے ساتھ۔ اللہ آپ کی زندگی اور صحت میں برکت دے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔